طلسمی شہزادی سلطنت ازرحان۔ ازرحان وہ ملک جو دنیاوی نقشے پر نہیں ملتا تھا، جسے صرف وہ دیکھ سکتا تھا جو اس پر یقین رکھتا ہو۔ یہ وہ وقت تھا جب وقت گھڑیوں سے نہیں، ستاروں کی گردش سے پتہ چلتا تھا۔ رازوں سے بھرپور سرسبز جنگلات، پتھر سے بنی عمارتیں، اونچے مینار خوشباش اور آباد سلطنت ازرحان کے حاکم بادشاہ دہراب کے پاس تھی۔ رات کی خاموش طلسمی رات میں چمکتے شہر سے ہوتے آسمان کی سیر میں نظر آتے بڑے عالیشان محل کی طرف جاؤ تو کئی طلسمی خوشبوئیں محسوس ہوں گی۔ باغ میں اٹھتے چمکتے جگنو، تالاب سے پانی پیتا ہرن، جس نے تالاب میں چاند کی روشنی میں نظر آتے محل کے عکس میں بالکنی میں کھڑی شہزادی کو دیکھا۔ وہ ہرن فوراً رک گیا اور سر اٹھا کر محل کے مینار میں بنی بالکنی میں دیکھا۔ وہ وہیں تھی، دونوں ہاتھ بالکنی میں رکھے، چہرے پر نرم مسکان سجائے، خوبصورتی کی دولت سے مالا مال۔ آج تک سلطنت میں اس سے خوبصورت کوئی نہیں دیکھا گیا تھا۔ لمبے گھنے سیاہ بال جو اس کے گھٹنوں کو چھوتے تھے اس وقت ہوا میں لہرا رہے تھے۔ گہری نیلی آنکھیں، گورا رنگ، گلابی ہونٹ اور گال، گھنی لمبی پلکیں، وہ سلطنت ازرحان کی شہزادی اور تخت کی وارث شہزادی نیلوفر تھی۔ اس وقت وہ ایک سیاہ گاؤن میں ملبوس تھی، چہرے پر بے چینی تھی، جس کی وجہ آج کی رات تھی۔ آج شہزادی 21 سال کی ہونے والی تھی۔ وہ رات آ گئی۔ آواز پر شہزادی گھبرا کر مڑی تھی، پر وہاں کوئی نہیں تھا۔ محل کی دیواروں میں کئی راز تھے۔ یہ ستون سرگوشیاں کرتے تھے جو صرف نیلوفر سنتی تھی، جو کچھ وہ نہیں سننا چاہتی تھی۔ یہ محل وہ سب بھی بتاتا تھا۔ ازرحان میں کچھ نہیں ہے، پر پھر بھی سب ہے، ہم جانتے ہیں۔ نیلوفر نے اپنے دل پر ہاتھ رکھا تھا، پھر آنکھیں بند کی، اپنی دھڑکن محسوس کی۔ دور گہرے نیلم کے جنگلات میں جہاں صدیوں سے ہونے بادشاہ کے حکم پر سنگے نیلازار کی حفاظت کرتے ہیں، ان میں سب سے بوڑھے بونے کو کچھ محسوس ہوا۔ اس نے اپنا ہتھوڑا پھینکا اور زمین سے کان لگائے کچھ سنا۔ آنکھیں بند کی، زیر زمین وہ پتھر دھڑکا تھا۔ بونے نے فوراً آنکھیں کھولی۔ سنگے نیلزار جاگ رہا ہے۔ سب بونے سردار بونے کی طرف متوجہ ہوئے۔ شہزادی 21 سال کی ہو گئی ہے، انہیں ان کی قوتیں مل جائیں گی، دوسرا بونا بولا۔ کل دعوت ہے محل میں، ہم بادشاہ کو اطلاع دیں گے، سردار بونے نے سنجیدگی سے بولا۔ شہزادی نیلوفر نے تیز دھڑکن محسوس کیے فوراً آنکھیں کھولی تھی۔ ان کے دل میں درد اٹھا تھا، دھڑکن شدید تیز ہوئی تھی۔ یہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ شہزادی توازن کھوتی زمین پر گری تھی۔ اچانک ایک روشنی شہزادی کے دل کے مقام سے ابھری تھی۔ شہزادی کے کالے لمبے بال سنہری روشنی میں چمکے تھے۔ وہ طلسمی روشنی پورے کمرے کو روشن کر گیا۔ شہزادی نے اس روشنی کو دیکھا۔ وہ نیلی روشنی ایک دم لکیر کی صورت میں کھڑکی سے نکلی اور جنگل کی طرف پرواز کر گئی۔ شہزادی کرنٹ کھا کر اٹھی تھی۔ ہمیں پتہ تھا، جو بھی ہے وہ نیلم کے جنگلات میں ہے، ہم ضرور پتہ لگا لیں گے۔ شہزادی نیلوفر نے نم آنکھیں صاف کیں اور ایک باہمت شہزادی تھی۔ محل کے دوسرے حصے میں رات کی تاریکیوں میں چالوں کی خوشبو ہر طرف پھیلی۔ ان روشن ستونوں پر سیاہ سایہ ابھرا تھا۔ ملکہ سیمرا بادشاہ دہراب کی دوسری بیوی۔ کئی لوگوں کا کہنا ہے کہ وہ ایک جادوگرنی ہے اور ازرحان میں منفی جادو صرف اس کی وجہ سے ہے۔ ملکہ کھڑکی کے پاس کھڑی اس روشنی کو دیکھ چکی تھی جو جنگل کی طرف گئی تھی۔ ملکہ سیمرا کے چہرے پر چالاک مسکان ابھری۔ سنگے نیلزار جاگ گیا۔ تمہیں کیا لگا دہراب؟ تم یہ راز مجھ سے چھپا سکو گے؟ جس کے لیے میں نے ہر سو محنت کی وہ دن آ گیا۔ اب میرا کھیل شروع ہوگا اور پہلا مہرہ ہوگی شہزادی نیلوفر۔ سازش کی مہک ہر سو پھیلی تھی۔ بہت کچھ تھا جو انتظار میں تھا۔ صبح کی کرنیں ازرحان کے پور پور کو روشن کر گئیں۔ لوگ جاگ گئے، پرندے چہچہانے لگے۔ یہ ایک پرامن اور خوشباش سلطنت تھی۔ شاہی دربار میں دعوت کا سماں تھا۔ سلطنت کے ہر فرد کو دعوت دی گئی تھی، جن میں عام عوام ہونے، پریاں اور موجود تھے۔ سرداری بونا اس وقت بادشاہ کے سامنے تھا۔ دربار کے شاہی حجرے میں وہ کمرہ جو صرف بادشاہ کے لیے تھا، جہاں سے دربار کا منظر نظر آتا تھا۔ بادشاہ سلامت،
بونے نے سر جھکا کر وفاداری دی تھی۔ ہم نے سنگ نیلزار میں حرکت محسوس کی ہے، یقیناً وہ جاگ چکا ہے۔ رات کی تاریکی میں پھیلی وہ روشنی سب نے دیکھی ہوگی۔ بادشاہ دہراب کھڑکی سے باہر دیکھ رہا تھا۔ ہمیں بھی وہی ڈر ہے زنکوش۔ بادشاہ سلامت، صدیوں سے یہ پتھر دشمن ملکوں کے جادوگروں سے ہماری مملکت کو بچائے ہوئے ہیں۔ یقیناً وہ جان گئے ہوں گے کہ پتھر اجاگر ہو گیا ہے۔ مجھے ڈر ہے کہ کہیں شہزادی نیلوفر کی شادی ہوگی شہزادہ طاہر سے۔ 2 سلطنتیں مل جائیں گی۔ جب تک نیلوفر کے دل میں سنگ نیلزار کا حصہ موجود ہے، کوئی اسے تکلیف نہیں دے سکتا۔ بادشاہ پر اعتماد تھے۔ بونے کے چہرے پر بے یقینی تھی۔ اس نے دربار میں تخت پر بیٹھی ملکہ کو دیکھا تھا۔ زنکوش جانتا تھا کہ وہ جادوگرنی ہے، پر کوئی ٹھوس ثبوت نہیں تھا اس کے پاس کہ بادشاہ پر ان کی ملکہ کی حقیقت کھولتا۔ اجازت دے بادشاہ سلامت۔ زنکوش وہاں سے چلا گیا۔ ملکہ سیمرا چالاکی سے مسکرائی۔ کچھ بھی کر لو زنکوش، تم میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ با ادب ہوشیار، سلطنت ازرحان کی شہزادی نیلوفر داخل ہو رہی ہیں۔ دربار کی آواز پر سب متوجہ ہوتے نظریں جھکا گئے تھے۔ دربار کا دروازہ کھلا اور وہ داخل ہوئی۔ لمبا سنہرا کامدار لباس، کھلے بالوں میں سنہرا کامدار دوپٹہ اور ویسا ہی نیٹ کا نقاب جو آدھے چہرے کو ڈھانپے تھا، جس سے اس کی نیلی آنکھیں عیاں تھیں۔ وہ پروکار اور مغرور انداز میں دربار کے درمیان سے ہوتی 2 ملازماؤں کے ساتھ اپنے تخت تک آئی۔ بادشاہ حکومتی تخت پر جو سب سے اوپر تھا، پھر دائیں بائیں شہزادی اور ملکہ نیلوفر آئی، اپنے والد کا ہاتھ چوما۔ بادشاہ کی عمر دراز ہو۔ بادشاہ دہراب مسکرائے۔ 21ویں سالگرہ مبارک ہو شہزادی۔ نیلوفر نے سر تسلیم خم کیا۔ دعوت کا آغاز ہو۔ بادشاہ کے حکم پر پر رونق پھر سے شروع ہو گئی۔ پریاں ہوا میں تیرنے لگیں تو ان کے پیچھے سنہری چمکیلی ہر سو گر رہی تھی، جو محل کے ستونوں کو روشن کر گئی۔ بونوں نے موسیقی بجانا شروع کی۔ عوام لطف لینے لگی۔ شہزادی نے ایک نظر ملکہ سیمرا کو دیکھا، وہ اسے ہی گھور رہی تھی۔ آج شہزادی 21 سال کی ہو چکی ہیں۔ عرب وعدے کے مطابق ان کی شادی سلطنت تحسین کے شہزادے طاہر سے ہوگی۔ 1 ہفتے میں بادشاہ کے اعلان پر سب خوش تھے۔ ملکہ بھی شہزادی کی پرواہ تھی۔ وہ اپنی شادی سے 2 سلطنتوں کو جوڑنے جا رہی تھی، مگر شادی سے اس کا مستقبل جڑا تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی شہزادے کو، پر وہ جانے گی۔ بادشاہ نے خنجر نکالا ڈبے سے۔ یہ خنجر تمہارا سالوں سے انتظار کر رہا ہے بیٹی، اب یہ امانت تمہیں لوٹا رہا ہوں۔ نیلوفر نے نم آنکھوں سے اس شاہی روبی سے جڑے خنجر کو دیکھا۔ میری ماں کا خاص خنجر، شکریہ بابا جان۔ شہزادی نے وہ خنجر لیا اور اس خنجر کو غور سے ملکہ سیمرا نے دیکھا تھا۔ ایک بے چینی چہرے پر آئی تھی۔ جشن شاندار گزرا تھا۔ شہزادی خود عوام سے مخاطب ہوئی تھی اور تحائف بانٹے تھے۔ اس وقت وہ اپنے کمرے میں موجود تھی۔ وہ اپنے شہزادی کے روپ میں نہیں تھی۔ اس نے ایک عام لباس پہنا تھا اور اوپر لمبی بھوری اوڑھنی لی تھی، جس کی ٹوپی سر پر ڈالی تھی۔ بالوں کو جوڑے میں قید کیا تھا، چہرے پر سنجیدگی تھی۔ جب اسے آواز آئی، شہزادی اجازت ہے؟ آ جاؤ۔ خادمہ اندر آئی تھی اور وہ نیلوفر کی خاص خادمہ تھی۔ شہزادی، خفیہ راستہ کھلوا دیا ہے، وہاں سے پہرا بھی ہٹوا دیا ہے، کیا آپ واقعی جائیں گی؟ نیلوفر نے اپنا خنجر جوتے میں ڈالا۔ ہاں، ہم جائیں گے۔ اس گاؤں میں آج حملہ ہوگا۔ دربان کا پیغام تھا کہ شہزادہ طاہر بھی وہاں آئیں گے، عوام کی مدد کے لیے۔ ہم اسے دیکھیں گے۔ کھڑکی پر بیٹھے کوے نے غور سے انہیں دیکھا، پھر اڑ گیا۔ شہزادی، آپ کو رات ہو جائے گی اگر کسی کو پتہ چلا۔ ہمیں خوف نہیں بطول، سلطنت کی بقا پہلے ہے۔ ہم دیکھیں گے کہ جس کے ساتھ ہمیں زندگی گزارنی ہے وہ کیسا ہے، کیا وہ ہماری اور ہماری سلطنت کی حفاظت کر پائے گا؟ نیلوفر کہتی اپنی تلوار اٹھاتی دروازے سے نکل گئی۔ بطول نے سب سے پہلے جیسا کیا وہ بھی نکل گئی۔ ملکہ اپنے حجرے میں موجود تھی، اپنی میز پر بیٹھی کاغذ پر کچھ لکھ رہی تھی۔ وہ کوا اس کے پاس موجود تھا۔ اسے لگتا ہے وہ شہزادے سے ملے گی۔ ہاں، مل بھی لے تو کیا فرق پڑے گا، اختتام تو اس کا موت ہی ہے۔ ملکہ نے وہ خط موڑا اور کوے کے پیر میں باندھ دیا۔ جاؤ اب،
یہ پیغام اس کی منزل کو پہنچاؤ۔ اب اگلے داؤ کی باری ہے۔ وہ کوا اڑ گیا باہر کو۔ نیلوفر محل کے خفیہ راستوں سے مشال کے سہارے ہوتی جنگل میں کھلتے ایک چھوٹے دروازے سے نکلی تھی۔ باہر ہی اس کا گھوڑا موجود تھا۔ اس نے اپنی اوڑھنی سیدھی کی، آس پاس دیکھا اور گھوڑے پر سوار ہو گئی۔ گاؤں پہنچتے سورج ڈھل جائے گا، ہمیں رات ہونے سے پہلے رستان کے گاؤں پہنچنا ہوگا۔ وہ گھوڑا دوڑا گئی۔ اس نے بنا کہیں رکے سفر کیا۔ وہ دوپہر میں نکلی تھی اور اب شام ہو رہی تھی۔ سورج ڈھلنے لگا تھا اور آخر وہ گاؤں کے قریب آ گئی تھی۔ وہ گھوڑے سے اتری، اپنا گھوڑا واپس جنگل میں بھگا دیا۔ وہیں دور جھاڑیوں سے اس نے دیکھا گاؤں کے داخلی مورچے پر سپاہی موجود تھے، وہ جو ہر کسی کی تلاشی لے رہے تھے۔ وہ اندر کیسے جاتی؟ اسے نہیں پتا تھا۔ اس کی گہری تیز نیلی نظریں اطراف کا جائزہ لینے لگیں۔ جب اسے بیل گاڑی نظر آئی، وہ فوراً کسی کی نظر میں نہ آئے اس گاڑی کے پاس گئی اور فوراً اس میں چڑھ گئی۔ اس گاڑی میں سبزیوں کی ٹوکریاں موجود تھیں۔ وہ اندرونی کنارے پر بیٹھتی 2 ٹوکریاں اپنے آگے کر گئی۔ اس گاڑی کی تلاشی کی باری آئی تو سپاہیوں نے سامنے والی چند ٹوکریاں دیکھ کر داخلے کی اجازت دے دی اور وہ اندر داخل ہو گئی۔ پھر نیلوفر نہیں اتری جب تک وہ گاڑی خود نہیں رکی۔ اسے لوگوں کا شور، خریداری اور تجارت کی آوازیں آ رہی تھیں، مطلب وہ بازار میں تھی۔ وہ فوراً گاڑی سے اتری۔ بازار میں لوگوں کا رش تھا۔ آؤ آؤ، کپڑا لے لو، تازہ مال ہے، تازی سبزیاں، پیتل کے برتن لے لو۔ اس نے اطراف کا جائزہ لیا۔ چھوڑو چھوڑو میرے پیسے، یہ میری محنت کی کمائی ہے۔ اس آواز پر نیلوفر مڑی تھی۔ وہاں ایک آدمی ایک چھوٹے بچے کی دکان کے گلک سے پیسے نکال رہا تھا۔ اس کے چہرے پر نہ کوئی شرم تھی نہ کوئی پچھتاوا۔ وہ ہنس رہا تھا۔ اب یہ پیسہ میرا ہے، اچھا ہوگا کام سے کام رکھو۔ اس آدمی نے وہ سکے اپنی پوٹلی میں ڈالے۔ نیلوفر کو غصہ آیا کہ حد نہیں کہ وہ بچہ رونے لگا۔ ایسا مت کرو، واپس دو میرے سکے۔ نیلوفر اس تک جانے لگی جب کسی نے جھٹکے سے اس آدمی کو پیچھے کھینچتے ہوئے زمین پر گرایا تھا۔ لوگ متوجہ ہوئے۔ نیلوفر کی نظر گئی دوسرے شخص پر۔ بچے کے پیسے واپس کر۔ بھورے گھنگریالے بال جو ماتھے پر گرتے تھے، سنہری آنکھیں، پرکشش نین نقش کسرتی وجود، دراز قد، پر اعتماد اور بہادر تاثر۔ شہزادی نیلوفر اسے دیکھ کر رہ گئی۔ زمین پر گرے آدمی نے اس کا چہرہ دیکھا اور غصے میں کھڑا ہو گیا۔ تیری ہمت کیسے ہوئی مجھے دھکا دینے کی؟ جانتا ہے میں کون ہوں؟ اس نے مکہ مارنا چاہا مگر وہ شخص سختی سے اس کا ہاتھ دبوچ گیا۔ تیرا نہیں پتا، پر اگر تجھے میرا پتا چل گیا تو تاحیات ابھرتا سورج دیکھ نہیں سکے گا۔ سکے واپس کر بچے کو، وہ وارن کرتا ہوا بولا تھا۔ نیلوفر کی نظر اس سے نہ ہٹی۔ نہیں کروں گا۔ وہ آدمی بضد تھا۔ وہ شخص مسکرایا، پھر اس نے ایک جھٹکے میں خنجر نکالا۔ اس آدمی کا پکڑا ہاتھ ایک ضرب میں تن سے جدا کر دیا۔ اس آدمی کی چیخیں بلند ہوئی تھیں۔ نیلوفر نے بے یقینی میں اس شخص کے ہاتھ میں پکڑا خنجر دیکھا۔ اس کی چیگل سی نظروں نے اس خنجر پر رستان کی مہر دیکھی اور وہ پہچان گئی۔ اس نے اس شخص کا چہرہ دیکھا، بھورے بال اور بھوری آنکھیں جو ڈھلتے سورج میں سنہرا منظر پیش کر رہی تھیں۔ وہ شہزادہ تھا، شہزادہ طاہر۔ کہا تھا نا بات مان لے، پر نہیں، غصہ دلانا تھا، اب جھیلو۔ سپاہیوں، اس پکار پر 2 سپاہی اس تک آئے۔ اس آدمی نے اسے دھکا دیا اور بھاگنا چاہا، جس میں اس کا خنجر گر گیا۔ وہ شہزادہ اس کے پیچھے بھاگا تھا۔ تجھے کیا لگتا ہے تو بچ جائے گا؟ اب نہیں، اسے لے جاؤ اور 100 کوڑے برساؤ اس پر۔ اس حکم پر سپاہیوں نے اسے گرفتار کیا تھا۔ وہ چیخ رہا تھا، رحم کی درخواست کر رہا تھا، پر اس نے رحم نہ کھایا۔ نیلوفر ایک پل بھی اس بہادر سے نظریں نہ ہٹا سکی۔ وہ سادہ لباس پر اوڑھنی لیے تھا جس کی ٹوپی پیچھے گری تھی۔ وہ جھکا اور پوٹلی اٹھائی، پھر نرمی سے اس بچے کے پاس بیٹھا جو رو رہا تھا۔ اس نے وہ پوٹلی اسے دی۔ لو، اپنا حق۔ آپ کا شکریہ جناب، میں بھی آپ کی طرح بڑے ہو کر ایک بہادر بنوں گا اور مظلوموں کی مدد کروں گا۔ وہ پوٹلی لیتا مسکرایا تھا۔ شہزادے نے مسکراتے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ تم ضرور بنو گے، چلو جاؤ اب۔ وہ بچہ جا چکا تھا۔ شہزادے نے اپنا چاقو دیکھا، وہ نہیں تھا،
اس نے آس پاس دیکھا تو وہ چاقو نیلوفر کے ہاتھ میں تھا۔ وہ اسے دیکھ رہی تھی۔ فوراً اس تک گیا، اس کے ہاتھ سے خنجر لیا۔ ہمت کیسے بھی تمہاری یہ خنجر چھونے کی؟ نیلوفر پلکیں نہ جھپکا سکی۔ اس کے سامنے تھا۔ اس کا چہرہ پرکشش تھا۔ شہزادے کو وہ عجیب لگی۔ بہری ہو؟ سنائی نہیں دیتا؟ کہاں سے آئی ہو؟ اب لہجہ سخت تھا، پر نیلوفر کو ہوش کہاں تھی۔ بھاگو! جادوگروں کے چیلوں نے حملہ کر دیا۔ ایک آدمی دور سے بھاگتا بازار کی طرف آ رہا تھا۔ چہرے پر خوف تھا۔ سب نے آواز سنی اور فوراً دکانیں بند کر دیں۔ خریدار دکانوں سے نکل بھاگے۔ چیخوں پکار کی آوازیں تیز ہو گئیں۔ جو آدمی بھاگتا بازار کی طرف آ رہا تھا، یکدم کوئی سیاہ ٹہنی جیسی چیز اس کے سینے سے آر پار ہو گئی۔ اس کے پاس کھڑی عورت کی چیخیں بلند ہوئیں۔ وہ آدمی مر گیا، وہ عورت بت بن گئی۔ ان کے پیچھے حیوانی مخلوقات جھنڈ کی صورت میں بازار پر حملہ ور ہوئی تھیں۔ سیاہ چمگادڑ جیسی مخلوق پر 3 گنا بڑی نوکیلے دانت، پیروں جیسے ہاتھ، وہ خوفناک تھی۔ نیلوفر نے پہلی بار یہ چیز دیکھی تھی۔ ہاں، اس نے سنا ضرور تھا، پر آج وہ مخلوق اس کے سامنے حملہ کر رہی تھی۔ وہ سن پڑ چکی تھی۔ وہ منظر ہولناک تھا۔ سپاہیوں، شہریوں کو یہاں سے نکال کر محفوظ مقام پر پہنچاؤ۔ نیلوفر کے کان میں شہزادے کی آواز گونجی۔ وہ ہوش میں آئی۔ شہزادے نے اپنی تلوار میان سے نکالی اور دفاعی پوزیشن میں آیا۔ سب لوگ اندرونی عمارت کی طرف دوڑو۔ کھلی جگہ پر کوئی نہ رہے۔ وہ با آواز بلند چیخا۔ لوگ اندھا دھند بھاگ رہے تھے۔ پھر نیلوفر نے شہزادے کو پیچھے بھاگنے کی بجائے ان چمگادڑوں کی طرف دوڑ لگاتے دیکھا۔ وہ بنا کسی خوف کے ان سے لڑنے ان تک بھاگا۔ 2 چمگادڑوں نے اس پر جھپٹا مارا، مگر وہ پیچھے ہوتا اپنی تلوار ایک میں پیوست کر گیا اور دوسرے کا پنجہ پکڑے اسے پیچھے دھکیلا۔ پھر اپنی تلوار سے اس کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ ایک چمگادڑ نیلوفر کی طرف لپکا تھا۔ نیلوفر نے غسیل آنکھوں سے اس پر زور دیا تو وہ وہیں ہوا میں رک گیا۔ اس کی حرکت رک گئی۔ ہم سے دور رہو غلیظ چیز۔ پھر اس نے ہاتھ کے زوردار اشارے سے اس چمگادڑ کی ہڈیاں توڑ دیں۔ وہ اپنا طلسمی جادو استعمال کر رہی تھی۔ پھر اس آنکھ کے دوسرے اشارے سے دوسرے چمگادڑ کو دور پھینک دیا۔ اس کے بال نیچے سے سنہرے رنگ میں چمکنے لگے تھے۔ خبردار، جو کسی نے ہماری طرف قدم لیا، جان لے لیں گے ہم۔ شہزادے نے اس کی طرف دیکھا اور اس کی طرف دوڑا۔ نیلوفر نے فوراً اسے آتا دیکھ اپنے بال ڈھکے تھے اور چہرے پر گھبراہٹ ظاہر کی۔ تم ٹھیک ہو؟ چلو، ہمیں یہاں سے نکلنا ہوگا۔ ان کی تعداد زیادہ ہے۔ شہزادے نے آس پاس دیکھا اور نیلوفر کا ہاتھ پکڑا۔ نیلوفر اس کی بھوری آنکھوں میں دیکھتی کھو سی گئی تھی۔ شہزادہ بیزار ہوا۔ مرنے کے ارادے رکھتی ہو لگتا تم۔ آخری بار کہوں گا، یا تو ساتھ چلو یا یہاں مرو۔ نیلوفر فوراً ہوش میں آتی ہاں میں سر ہلا گئی۔ شہزادے طاہر نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑا اور خارجی دروازے کی طرف دوڑ لگائی۔ ان چمگادڑوں نے ان کا پیچھا کیا۔ وہ انہیں گھیر رہے تھے۔ جو بھی ان کے قریب آتا شہزادہ ان پر تلوار سے ضرب لگاتا اور نیلوفر اپنا جادو استعمال کرتی، انہیں دور پھینکتی، پر شہزادوں کی نظروں میں آئے بغیر۔ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ نیلوفر بھاگتی ہوئی بولی تھی۔ نہیں جانتا۔ بس وہاں جنگلات کی طرف دوڑو۔ ہم کھلی جگہ پر نہیں رہ سکتے۔ شہزادہ سامنے نظر آتے جنگلات کو دیکھتا بولا۔ نیلوفر نے انہیں دیکھا تو اسے جانا پہچانا راستہ نہیں لگا تھا، پر وہ کچھ نہ کر پائی۔ وہ لوگ دوڑتے ہوئے اندر داخل ہو گئے اور اندر بھاگتے چلے گئے۔ نیلوفر نے بھاگتے پیچھے مڑ کر دیکھا تھا۔ وہ چمگادڑ نما مخلوق جنگل کے اندر نہیں آئی تھی، باہر سے ہی انہیں دیکھ رہی تھی۔ نیلوفر کو یہ بات بے حد عجیب لگی۔ اچانک اس کا پاؤں کسی چیز سے ٹکرایا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ گرتی، شہزادہ جو سخت گرفت سے اس کا بازو پکڑے ہوئے تھا، اس نے پھرتی سے اسے باہوں میں لیا تھا، اسے بچایا تھا۔ نیلوفر کی ٹوپی سر سے کھسکی، اس کے سیاہ بال جوڑے سے کھلتے ہوا میں لہرائے تھے۔ وہ اتنے گھنے اور لمبے تھے کہ شہزادہ انہیں دیکھ دنیاوی ہوش کھو گیا تھا۔ ان بالوں میں اس لڑکی کے چہرے میں ایک ساحر سی کشش تھی۔ تم ٹھیک ہو؟ نیلوفر نے معصومیت سے حامی بھری۔ طاہر نے اسے سیدھا کیا تھا اور نظریں چرائیں۔ ہم اندر آ گئے ہیں، اب ہم محفوظ ہیں۔ چلو،
ہمیں دوسرے حصے سے باہر نکلنا ہوگا۔ اس نے اپنی تلوار میان میں ڈالی تھی اور آگے بڑھ گیا۔ نیلوفر نے چند پل اس کی پشت کو دیکھا، پھر اسے پیچھے گئی۔ تمہیں راستہ پتہ ہے؟ وہ بولا۔ نہیں، یہ جگہ نئی ہے ہمارے لیے، ہم اس راستے سے نہیں آئے، نیلوفر بولی۔ وہ دونوں ساتھ چل رہے تھے۔ نیلوفر کی نظر اس کی ایک ایک چیز، ایک ایک حرکت دیکھ رہی تھی، جبکہ وہ آس پاس ماحول اور جگہ کا جائزہ لے رہا تھا۔ نیلوفر اس کی پہچان جانتی تھی، پر وہ نہیں جانتا تھا، نہ یہ بتانے کا ارادہ رکھتی تھی۔ تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے شہزادی کی طرف دیکھا۔ تمہیں اس سے کیا؟ وہ سرد لہجے میں بولا۔ نیلوفر کو لگا وہ پہچان چھپا رہا ہے، تو کچھ نہ بولی۔ تم یہاں کی نہیں ہو تو کہاں کی ہو؟ نیلوفر کی آنکھوں میں حیرت اتری۔ یہاں کی تو تم بھی نہیں۔ میں نے پوچھا کہاں سے ہو؟ وہ الٹا اس سے سوال کر کے۔ وہ مسکرایا۔ ہاں، میں تحسین سے ہوں، یہاں دورے کے لیے آیا تھا۔ وہ ہاتھ پیچھے باندھے چل رہا تھا۔ شکر، یہاں تو اس نے سچ بتایا۔ نیلوفر مسکرائی۔ اب تم بتاؤ۔ میں ازرحان سے ہوں۔ مطلب ہماری منزل ایک ہے؟ نیلوفر نے اسے الجھن میں دیکھا۔ کیا مطلب؟ مجھے ازرحان جانا ہے، اس راستے سے آنے کی وجہ الگ ہے۔ وہ بائیں جانب بڑھنے لگا تھا۔ نیلوفر کی جان سوکھی تھی، اس کے پیچھے گئی۔ پر ہم راستہ نہیں جانتے۔ میں بھی نہیں جانتا۔ ڈھونڈ لیں گے، پہلے جنگل سے نکلنا ہے۔ اس کے ساتھ ہی رہ رہی تھی۔ جب تم راستہ نہیں جانتے تھے تو اس طرف کیوں بھگا کر لائے ہمیں؟ اگر ہمیں کچھ ہو جاتا؟ وہ پورے روب کے ساتھ بولی تھی۔ آخر کو شہزادی تھی۔ طاہر نے یکدم حیرت میں اسے مڑ کر دیکھا۔ کہہ تو ایسے رہی ہو جیسے اگر مر گئی تو سلطنت کا نقصان ہو جائے گا۔ نیلوفر نے حیرت میں اسے دیکھا، پھر اسے اپنا حلیہ یاد آیا۔ ایسا نہیں ہے، پر تم ہمیں بھگا کر اس گہرے جنگل میں لائے ہو تو باہر بھی تم ہی نکالو گے، وہ سخت لہجے میں بولی۔ اکڑ تو دیکھو، شہزادہ تنزیہ بولا۔ نیلوفر نے اسے گھورا تھا۔ رات ہو رہی ہے، ایسے میں سفر نہیں ہو سکتا۔ چلو کوئی مناسب جگہ ڈھونڈ کر قیام کریں گے رات گزارنے کے لیے۔ ہم یہاں تمہارے ساتھ اس جنگل میں رات گزاریں گے؟ شہزادی پر مانو حیرت کے پہاڑ ٹوٹے۔ شہزادے نے اسے گھورا۔ یہ میں بھی کہہ سکتا ہوں کہ کس کے ساتھ رہنا پڑ رہا ہے مجھے، یا تو ساتھ رہو یا جہاں مرضی جاؤ۔ یہ کہتا وہ آگے بڑھ گیا اور نیلوفر نے اس کی پشت کو غصے میں دیکھا تھا۔ ایک بار ہم محل پہنچ جائیں، پریوں سے کہہ کر آتے جاتے اس کی گستاخی پر 100 کوڑے برسوائیں گے تم پر۔ یہ کہتی وہ اس کے پیچھے جانے لگی، اور اگر وہ آگے نکل جاتا تو کہاں ڈھونڈتی پھرتی وہ اسے؟ محل کا داخلی دروازہ کھلا تھا۔ تحسین کا قافلہ اندر داخل ہوا تھا۔ سپاہیوں کے جھنڈ کے ہمراہ وہ آ رہا تھا، شاہی پوشاک، سر پر تاج، باروب اور مغرور انداز۔ ایک سپاہی کے ہاتھ میں سلطنت کا جھنڈا جس پر شیر کا نشان تھا۔ لوگ انہیں دیکھ باادب ہوتے راستہ دے رہے تھے۔ شہنشاہ نے مرکزی بالکنی سے انہیں آتا دیکھا اور پھر اندر چلے گئے۔ اپنے تخت پر بیٹھے انتظار کرنے لگے جب دربان کی آواز آئی، ہوشیار! سلطنت تحسین کے شہزادے، تخت حسین کے وارث شہزادہ طاہر داخل ہو رہے ہیں۔ دربان نے پکار کے بعد دروازہ کھولا اور وہ اندر داخل ہوئے۔ شہزادے کے چہرے پر پرسکون مسکان تھی۔ وہ باادب ہوتا چلتا ان کے سامنے آیا اور سر جھکائے سلام کیا تھا۔ بادشاہ کی سلطنت سلامت رہے۔ تحسین کا بہادر شہزادہ طاہر خوش آمدید۔ آپ کا اس محل میں پھر شہنشاہ اٹھے اور تخت سے اتر کر اس کے پاس آئے، اسے گلے لگایا۔ اس شہزادے کی سبز آنکھوں نے تخت کو دیکھا تھا۔ ہمیں گاؤں والے راستے پر حملے کی خبر ملی تھی، کیا آپ ٹھیک ہیں؟ سفر مشکل تو نہیں تھا؟ جی ہم ٹھیک ہیں۔ مخبروں کے ذریعے خبر مل گئی تھی کہ حملے کی، تو قافلے نے راستہ بدل لیا۔ انکشاف کھلا تھا۔ اگر شہزادہ محل میں ہے تو وہاں جنگل میں شہزادی کس کے ساتھ ہے؟ بہترین، آپ کی ذہانت ہر بار ہمیں خوش کرتی ہے۔ آرام کر لے، رات کے کھانے پر ملاقات ہوتی ہے پھر۔ شہزادے کے چہرے پر عجیب تاثرات آئے تھے۔ اس نے سر حامی میں ہلایا اور باادب ہوتے 2 قدم پیچھے لیتا مڑ گیا۔ اجازت دیں، اور باہر جانے لگا۔ اس وقت دروازہ کھلا اور ملکہ سیمرا اندر آئی۔ دونوں کی نظر ایک دوسرے پر پڑی۔ دونوں نے ایک دوسرے کو سر جھکائے سلامی دی تھی۔ پھر شہزادہ نکل گیا۔ ملکہ نے ایک بار ضرور اسے مڑ کر دیکھا تھا، پھر مسکراتی شہنشاہ کے پاس آئی۔ آپ جانتے ہیں
شہزادی محل میں نہیں ہے؟ وہ آ جائے گی۔ نہیں آئے گی۔ بادشاہ سلامت، شہزادی شہزادہ نیلوفر سے ملاقات کرنے کے لیے گئے ہیں۔ اگر وہ نہ آئیں تو یہ شہزادی کی تذلیل ہے۔ آپ بہتر جانتے ہیں۔ وہ باادب انداز میں ہی بول رہی تھی۔ شہنشاہ کے چہرے پر بے چینی تھی۔ وہ جانتے تھے انہیں شہزادی کی کوئی خبر نہیں۔ رات کی تاریکی گہری ہو گئی تھی۔ شہزادی چل چل کر تھک چکی تھی۔ اب انہیں ایک مناسب جگہ ملی تھی۔ شہزادی ایک گرے ہوئے لکڑی کے تنے پر بیٹھی تھی، اور وہ شخص جو اب پتہ تھا شہزادی نہیں ہے، وہ لکڑیاں اکٹھی کیے پتھر گھس کر آگ جلانے کی کوشش کر رہا تھا۔ شہزادی نے اسے دیکھا، پھر ہمت کر کے بولی، تم اپنی اصلی پہچان نہیں بتاؤ گے؟ اتنا شوق ہے تو تم بتا دو۔ وہ سرد لہجے میں بولا۔ اگر اب تم نے ہم سے اس لہجے میں بات کی تو اچھا نہیں ہوگا تمہارے لیے، وہ تن کر بولی۔ اب میں سوچ رہا ہوں کہ وہ کون سی منحوس گھڑی تھی جو تمہیں بچا کر اپنے ساتھ لایا۔ وہی چھوڑ دینا چاہیے تھا تمہیں، میں سکون میں رہتا، وہ بپھر کر بولا تھا۔ نیلوفر کو آگ لگی تھی۔ وہ چہرہ موڑ گئی اور وہ دوبارہ پتھر گھسنے لگا، بٹ چنگاری پیدا نہیں ہو رہی تھی۔ نیلوفر نے اسے دیکھا، مزہ تو بہت آ رہا تھا اسے کام کرتا دیکھ، پر اندھیرا نہیں جانتی تھی کہ اس نے انگلی سے چٹکی بجائی تھی اور وہ چنگاری سیدھا لکڑیوں میں گری اور فوراً آگ بھڑکا گئی۔ آخر جل ہی گئی۔ وہ شخص بولا۔ اس لو میں دونوں کے چہرے چمکے تھے، وہ ایک دوسرے کو دیکھ سکتے تھے۔ نیلوفر نے اس شخص کو دیکھا، اس کے بھورے بال اور آنکھیں سونے کی مانند چمک رہی تھی۔ نیلوفر دیکھ کر رہ گئی۔ وہ شخص آگ کو دیکھ کر کسی سوچ میں گم تھا۔ پھر وہ بولا، تم ازرحان سے ہو نا؟ ازرحان کے جادو کے بارے میں کچھ جانتی ہو؟ نیلوفر کا سانس یکدم رکا۔ اس نے حیرت میں اسے دیکھا۔ کون سا جادو؟ شاید تم غافل ہو، پر ازرحان کے بارے میں مشہور ہے کہ کوئی طلسمی پتھر ہے جو سیاہ قوتوں اور جادوگروں سے ازرحان کو محفوظ رکھتا ہے۔ وہ اس آگ کو دیکھ کر بول رہا تھا۔ تمہیں کیسے پتا؟ مطلب تمہیں کیسے یقین ہے؟ نیلوفر الجھن اور حیرت کا شکار تھی۔ یہ تو سب جانتے ہیں، ازرحان کے بارے میں بہت کچھ مشہور ہے۔ تم ازرحان کیوں جانا چاہتے ہو؟ اس کو جیسے اب شک ہو رہا تھا۔ کیونکہ مجھے جانا ہے، میرا اپنا کوئی ذاتی مقصد نہیں۔ سنا ہے نیلم کے جنگلات بہت گہرے اور خوبصورت ہیں۔ وہ اس آگ کو دیکھ نرمی سے مسکرایا تھا۔ نیلوفر نہ جانے کیوں اب اس کے ساتھ محفوظ محسوس نہیں کر رہی تھی۔ نیلم میں جانا سب کا منع ہے۔ کیا پتہ نہیں؟ وہی تو تجسس ہے۔ ایسا کیا ہے وہاں؟ شہزادی نیلوفر۔ ایک اجنبی اور گونجتی آواز نیلوفر کو اپنے پیچھے سے سنائی دی تھی۔ وہ چونک کر مڑی تھی۔ اس کے پیچھے گہری تاریک جھاڑیوں سے کوئی اسے پکار رہا تھا۔ شہزادی، اس طرف آئیں، آپ کا آنا ضروری ہے، آئیں میری طرف۔ شہزادی نیلوفر کے گلے میں گلٹی ابھری تھی، وجود میں کانپ کی لہر دوڑی تھی۔ کہاں گم ہو؟ وہ کرنٹ کھا کر واپس اس آدمی کی طرف مڑی جو الجھن میں اسے دیکھ رہا تھا۔ کہیں نہیں، ہم آتے ہیں۔ وہ کھڑی ہوئی تھی اور جانے کو مڑی۔ وہاں جھاڑیوں میں کہاں جا رہی ہو؟ وہ حیران ہوا۔ جھاڑیوں میں انسان کیوں جاتا ہے؟ نیلوفر نے اسے گھورا۔ وہ آدمی سمجھ گیا تھا اس کا اشارہ۔ معاف کرنا۔ نیلوفر نے سر حامی میں ہلایا اور وہاں سے چلی گئی۔ تب اس آدمی نے آنکھیں بند کی اور پیڑ سے ٹیک لگا لیا۔ اسے آرام چاہیے تھا۔ نیلوفر جھاڑیوں میں گئی اور اسے اس تاریکی میں کوئی نظر نہ آیا۔ کون ہے؟ اس نے آواز دی اور آس پاس دیکھا۔ وہ احتیاط سے قدم لے رہی تھی۔ میں ادھر ہوں شہزادی۔ وہ یکدم دائیں طرف مڑی۔ ان جھاڑیوں سے ایک بونا نکلا تھا۔ ایک پل کو تو نیلوفر کی جان نکلی تھی۔ اف داس، تم نے ہماری جان نکال دی تھی، یہ کیا طریقہ تھا؟ وہ بھڑکی تھی۔ گستاخی معاف ہو شہزادی، پر آپ کو یہاں دیکھ مجھے فکر ہو رہی تھی۔ اس نے اپنی ٹوپی اتاری۔ آپ نیلم میں کیا کر رہی ہیں؟ شہزادی نیلوفر کو لگا کہ وہ اپنے پیروں پر کھڑی نہیں رہ سکے گی۔ اس پر حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹے۔ یہ نیلم کے جنگل ہیں؟ اس بونے نے حامی میں سر ہلا دیا۔ تبھی وہ مخلوقات اندر نہیں آ سکیں۔ کیا آپ پر حملہ ہوا تھا؟ داس کو فکر ہوئی۔ ہاں، پر اس بہادر نے ہمیں بچا لیا۔ یہ کہتے شہزادی مسکرائی تھی۔ داس کو حیرت ہوئی۔ آپ کا محل سے باہر رہنا صحیح نہیں ہے، آپ کو واپس جانا چاہیے۔ ہم بھی یہی چاہتے ہیں، پر راستہ کھو گیا ہے۔ شہزادی نے لمبی آہ بھری تھی۔ وہ مجھ پر چھوڑ دیں،
میں تمام جانوروں کو بتا دیتا ہوں کہ آپ کو جنگل سے باہر کی راہ دکھائیں۔ شکریہ داس۔ اور تم؟ میں پھلوں کے لیے گاؤں کے بازار آیا تھا، حملہ ہوا تو جنگل میں آ گیا، تب آپ کو بھی آتا دکھا۔ کہا تھا نا چوری مت کرنا؟ شہزادی سخت لہجے میں اسے گھور رہی تھی۔ داس شرمندہ ہوا۔ معاف کر دیجیے، آئندہ نہیں کروں گا۔ شہزادی نرمی سے مسکرائی۔ تم کبھی باز نہیں آؤ گے۔ مدد کا شکریہ داس۔ یہ کہہ کر وہ مڑ گئی اور داس وہاں سے چلا گیا۔ جب وہ واپس آئی تو اس نے اس شخص کو دیکھا تھا۔ وہ غالباً گہری نیند میں جا چکا تھا۔ آگ کی لو میں اس کا چہرہ چمک رہا تھا۔ شہزادی وہاں لکڑی سے ٹیک لگائے بیٹھ گئی اور اسے دیکھنے لگی۔ تم بہادر ہو، پروکار ہو، پرکشش ہو، جیسے ایک شہزادی کو ہونا چاہیے۔ پھر وہ اپنے آپ مسکرائی۔ صبح اس کی آنکھ چڑیوں کی چہچہاہٹ اور سورج کی ہلکی کرنوں سے کھلی۔ اسے خود پر ایک سایہ سا محسوس ہوا۔ کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ کوئی اس کے بہت قریب تھا۔ اس نے آنکھیں کھولی۔ سامنے دیکھا تو وہ اس پر جھکا تھا۔ اس کے بہت قریب اپنا ہاتھ اس کے منہ کے قریب کیے وہ پریشان لگتا تھا۔ شہزادی نیلوفر کا سانس رکا تھا۔ وہ چیخی تھی، تم کیا کر رہے ہو؟ وہ یکدم چین کا سانس لیتا دور ہوا تھا۔ تو زندہ ہے یہ، مجھے لگا تم مر گئی ہو۔ شہزادی کو حیرت ہوئی۔ تم پاگل ہو؟ ہاں، ہو گیا تھا ایک لاش دیکھ کر۔ کس طرح سوتی ہو تم؟ تمہیں دیکھ مردے بھی سوچیں گے کہ ہم سے اچھی تو یہ مر لیتی ہے۔ سانس نہیں چل رہا تھا تمہارا؟ وہ خاصا چڑا سا لگتا تھا۔ نیلوفر کو اس کی وجہ سمجھ آئی تھی۔ اب وہ اسے تو نہیں سمجھا سکتی تھی کہ وہ عام لوگوں سے الگ ہے۔ وہ تو ایسے ہی سوتی تھی۔ اس نے پہلی بار دیکھا تھا۔ تمہیں ہماری فکر ہو رہی تھی؟ غلط فہمی ہے تمہاری۔ اگر مر گئی تو مجھے کیا؟ تم سے کون سا کوئی ہمدردی ہے مجھے؟ حد ادب! تمہاری ہمت کیسے ہوئی ہم سے ایسے بات کرنے کی؟ نیلوفر کو آگ لگ گئی تھی۔ اوہ، میں تو ڈر گیا۔ گستاخی معاف کرے ملکہ عالیہ۔ ہو گئی۔ صبح چلو سفر کرنا ہے ہمیں۔ تمیز سے بات کرو ہم سے، ورنہ پچھتاؤ گے، وہ بفر کر بولی۔ تم نے خود کو کیا سمجھا ہے؟ کوئی شہزادی ہو تم؟ وہ مزید کڑوا ہوا۔ ہاں، ہم عذرا۔ یکدم زمین میں زلزلہ آیا تھا۔ وہ دونوں توازن کھو گئے تھے۔ نیلوفر گرنے والی تھی جب اس آدمی نے اسے دونوں ہاتھوں سے پکڑ اپنی اور کھینچ لیا تھا۔ اس کے سینے سے ٹکرائی تھی۔ نیلوفر نے حیرت میں اسے دیکھا۔ اس نے اس کے گرد حصار تنگ کیا تھا۔ نیلوفر کو حفاظت کا احساس ہوا تھا، جبکہ وہ ادھر ادھر حیرت میں دیکھ رہا تھا۔ تم ٹھیک ہو؟ چوٹ تو نہیں آئی؟ نیلوفر نے نفی میں سر ہلایا۔ وہ اس سے دور ہوا۔ نہ جانے یہ کیا تھا، لگ رہا تھا زمین پھٹ جائے گی۔ نیلوفر کا چہرہ معمول سے زیادہ سرخ ہوا تھا۔ آنکھوں کی نلاہٹ موتی کی مانند چمکتی تھی۔ یہ ایک نیا احساس تھا جو اس میں اجاگر ہوا تھا۔ اور ہمیں لگ رہا تھا ہمارا دل۔ وہ شرم سے مسکرائی۔ اس نے شہزادی کی طرف دیکھا۔ سنہری آنکھوں نے نیلے موتیوں کی چمک دیکھی تھی۔ وہ چہرہ صبح کی کرنوں میں چاندنی کی مانند چمک رہا تھا۔ ایک پل کو تو وہ شل رہ گیا تھا۔ عام لڑکیاں اتنی دلکش اور خوبصورت نہیں ہوتی۔ کچھ کہا تم نے؟ شہزادی نے فوراً نفی میں سر ہلایا اور نظریں چرائی۔ ہم اوڑھنی پہن لیں پھر چلتے ہیں۔ وہ مڑی اور تنے سے اوڑھنی اٹھانے کو جھکی۔ جب اس کے جوڑے میں بند بال کھلے تھے، وہ سیدھی ہوئی تو اس کے سیاہ گھنے لمبے بال کسی آبشار کی طرح کھلتے گرے تھے۔ اس آدمی کا سانس رکا تھا۔ سورج کی روشنی جب ان پر پڑی تو وہ کانچ کی مانند چمکے تھے۔ صبح کی تازہ ہوا میں اس کے بال لہرانے لگے تھے۔ وہ گھٹنوں تک آتے تھے۔ اس کی نظریں ہٹنا محال تھیں۔ بے حد خوبصورت۔ وہ مانو کھو سا گیا تھا اس کی خوبصورتی میں۔ شہزادی اس کے الفاظ پر مڑی اور وہ دودھیانہ چہرہ سیاہ لٹے۔ اف، وہ کوئی پری لگتی تھی۔ کیا؟ بہت خوبصورت۔ جنگل بہت خوبصورت ہے۔ وہ یکدم ہوش میں آتا بات بدل گیا۔ شہزادی نے اپنی اوڑھنی کندھوں پر پہنی۔ اب چونکہ بال باندھنے کے لیے کچھ نہیں تھا، سو اس نے ٹوپی بھی نہیں اوڑھی اور ساتھ چل دی۔ اسے اب یہ راز رکھنا تھا کہ وہ نیلم میں ہے۔ نام کیا ہے تمہارا؟ اس شخص نے پوچھا۔ شہزادی کھٹکی تھی۔ نورا نام ہے ہمارا۔ میں ارسلان ہوں۔ نیلوفر نے اسے گھورا تھا۔ آخر وہ اکڑ توڑ کر سوچ کر بتائے گا، تبھی تو شہزادی اپنا تعارف کروا پائے گی۔ وہ دونوں اب چلنے لگے تھے۔ شہزادہ طاہر مرکزی بالکنی میں کھڑے سلطنت کو دیکھ رہے تھے۔ نظروں میں سنجیدگی تھی۔
جب بادشاہ دہراب وہاں آئے۔ امید ہے رات اچھی گزری ہوگی۔ جی ایسا ہی ہے، مگر شہزادی نے کھانے پر شرکت نہیں کی، ان سے ملاقات نہیں ہو پائی میری۔ ابھی کہاں ہے وہ؟ شہزادہ بولے۔ بادشاہ کے چہرے پر بے چینی آئی تھی۔ شہزادی کو شام میں جانا پڑا، جیسے ہی آئیں گی پہلی ملاقات آپ سے ہی کریں گی۔ مطلب شہزادی محل میں نہیں ہے؟ شہزادہ طاہر کے چہرے پر ناگواری آئی تھی۔ ہم سے جھوٹ بولا گیا؟ بالکل نہیں، شہزادی آنے والی ہے، آپ کچھ انتظار کر لیں۔ بہتر، اگر آج ان سے ملاقات نہیں ہوتی تو مجھے واپس جانا ہوگا۔ یہ کہہ کر وہ پورے غرور کے ساتھ مڑا تھا۔ بادشاہ کے چہرے پر خوف تھا، بے چینی تھی۔ کمانڈر ان کے پاس آیا تھا۔ شہزادی کی کوئی خبر ملی کمانڈر؟ بادشاہ بالکنی سے باہر دیکھنے لگے تھے۔ بدقسمتی سے کچھ پتہ نہیں چل سکا بادشاہ سلامت۔ ہم نے پوری رات آس پاس کے تمام علاقے تلاش کیے ہیں۔ وہ گھٹنوں پر بیٹھا سب خبر دے رہا تھا۔ کہاں چلی گئی ہیں آپ نیلوفر؟ کہیں کچھ ہو تو نہیں؟ تلاش جاری رکھو کمانڈر۔ جو حکم حضور۔ وہ کھڑا ہو گیا تھا۔ حضور، ایک اور خبر ہے۔ بادشاہ متوجہ ہوئے۔ کالاواس؟ شہنشاہ دہراب فوراً مڑے۔ حضور، خبر ملی ہے کہ کالاواس حملے کے لیے فوج تیار کر رہا ہے۔ اتنی سلطنتوں کو تباہ کرنے کے بعد اب اس کی نظر ازرحان پر ہے۔ ازرحان پر نہیں، اس کی نظر نیلزار پر ہے کمانڈر والیس۔ شہنشاہ کے چہرے پر بے چینی آئی تھی۔ ہمیں شہزادی کو تلاش کرنا ہوگا کمانڈر۔ شہزادی کسی خطرے میں نہیں پڑنی چاہیے۔ کمانڈر نے سینے پر ہاتھ مارے وظیفہ قبول کیا تھا اور مڑ گیا۔ بادشاہ کی گرفت گرل پر مضبوط ہوئی تھی۔ محل کی ان دیواروں کے نیچے تاریک تہہ خانے اور ان میں پھیلی سازش کی بو کسی انہونی کی پتہ دیتی تھی۔ شہزادہ طاہر مشال ہاتھ میں لیے وہاں چل رہا تھا۔ کسی انجانی راہ پر گامزن وہ ایک کمرے میں داخل ہوا تھا۔ کمرے کے چاروں کونوں میں مشالیں جل رہی تھیں۔ جادو کا ساز و سامان، پنجروں میں قید کبوتر اور دوسرے جانور، مینڈک، گرگٹ، چمگادڑ میز کے قریب لگے ڈنڈے پر بیٹھا سیاہ کوا ایک ایک چیز کا جائزہ لیتا وہ مزید اندر آیا۔ کمرے کے اختتام پر وہ موجود تھی۔ اس نے مشال دیوار پر لگائی۔ سحر کی ملکہ، ملکہ سیم نہیں، جادوگرنی سمرا۔ پھر کمرے میں دو کہکہے گونجے تھے۔ شہزادہ طاہر ہنس رہا تھا۔ وہ وقار، وہ شاہانہ انداز، سب کہیں دفن ہو گیا۔ اس وقت اس چہرے پر صرف سازش تھی۔ ملکہ مڑی، سفید بال کھلے تھے، سیاہ کافتان پہنے وہ اس کے سامنے تھی۔ آپ کی اداکاری کی داد دینی پڑے گی شہزادے۔ شہنشاہ دہراب تو سولی پر لٹک چکا ہے۔ سمرا ایک لمبے شاہی آئینے کے سامنے کھڑی تھی۔ اس میں اپنا عکس دیکھا تھا۔ شہزادی کا کیا ہوا شہزادے طاہر؟ وہ بولی۔ شہزادہ ہر چیز دیکھتا بولا۔ اب تک تو کمانڈر ارسلان اسے قید کر چکا ہوگا۔ کیا تمہیں یقین ہے؟ وہ بنا مڑے بولی۔ میں نے کمانڈر ارسلان کو یہی حکم دیا تھا کہ شہزادی کو ڈھونڈ کر اغوا کرے اور مجھے پیغام بھیجے۔ پیغام مل گیا؟ ملکہ مڑی تھی۔ شہزادے کے چہرے پر ناگواری آئی۔ ابھی تک نہیں آیا، پر میں نے تمہیں پیغام بھجوایا کہ شہزادی کو محل سے نکالوں گی۔ نقلی خط شہزادی تک پہنچایا کہ اسے لگے کہ تم گاؤں جاؤ گے۔ جادو کا استعمال کر کے اپنے چیلوں سے گاؤں میں حملہ کروایا۔ ان سب کے بعد بھی تم شہزادی کو قید نہیں کر پائے۔ ملکہ کے چہرے پر دہشت دی۔ کمانڈر ارسلان اپنے کام کا ماہر ہے، وہ غلطی نہیں کر سکتا۔ طاہر نے صفائی دی۔ ملکہ طیش میں آئینے کی طرف مڑی اور دونوں ہاتھ ہوا میں پھیلائے۔ اے طلسمی آئینے، مجھے دکھا کہ شہزادی نیلوفر کہاں ہے۔ وہ بلند آواز میں بولی تھی۔ اس دوران کمرے کی ہر چیز لرزنے لگی تھی، زمین ہلنے لگی تھی، ملکہ کے سفید بال اڑنے لگے تھے اور آنکھیں لال روشنی میں چپکنے لگی تھی۔ وہ جادو استعمال کر رہی تھی۔ آئینے پر سیاہ سیاہ دھواں شکل میں ابھرنے لگا۔ کئی پل ایسے ہی رہا مگر کچھ نظر نہ آیا۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ ملکہ دنگ رہ گئی۔ کیا ہوا ملکہ سمرا؟ شہزادے نے الجھن میں اس سے پوچھا۔ ملکہ سکتے میں مڑی تھی۔ میرا یہ آئینہ ہر جگہ دیکھ سکتا ہے سوائے ایک جگہ کے، نیلم کے جنگلات۔ اس کا مطلب کہ وہ وہاں ہے۔ شہزادی نیلزار کے قریب ہے۔ ناممکن، ارسلان ناکام نہیں ہو سکتا۔ اس نے فوراً پنجرے سے کبوتر نکالا، کاغذ پر قلم سے کچھ لکھا اور اس کبوتر کے پیروں میں باندھا، اسے غصے میں کھڑکی سے اڑا دیا۔ میں ہار نہیں سکتا،
وہ دونوں ایک جھیل کے قریب تھے۔ نیلوفر جھیل سے پانی پی رہی تھی اور وہ دونوں کافی چلے تھے اور اب آرام کے لیے ایک جگہ رکے تھے۔ وہ درخت کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھا تھا۔ انکشاف کھلا تھا۔ وہ شہزادہ نہیں تھا، وہ تو کمانڈر ارسلان تھا، جسے ایک وظیفے کے لیے بھیجا گیا تھا، شہزادی کو اغوا کرنے کے لیے۔ مگر مقدر نے اسے شہزادی کی حفاظت کا وظیفہ سونپ دیا تھا، مگر وہ انجان تھا۔ وہ شہزادی کو دیکھ رہا تھا، اس کی پیٹھ اس کی طرف تھی۔ ازرحان کو دیکھ تم دنگ رہ جاؤ گے۔ میں نے بتایا نا، ازرحان خوبصورتی سے مالا مال ہے، وہ کہتی مڑی تھی اور وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ نظر آ رہا ہے، اسے سرتا پیر دیکھ وہ بولا تھا۔ شہزادی کا دل زوروں سے دھڑکا تھا۔ تمہاری شادی ہوئی ہے؟ وہ کھڑا ہوا تھا، اس کے پاس آیا۔ شہزادی نے بڑی نیلی آنکھیں کھول کر اسے دیکھا۔ نہیں تو کیسے لڑکے پسند ہیں؟ اسے جیسے تجسس تھا۔ شہزادی ٹکر ٹکر اسے دیکھ رہی تھی۔ اسے اس سوال پر حیرت ہوئی تھی۔ تم کنوارے ہو؟ وہ پوچھ بیٹھی۔ ارسلان ہنسا۔ تو موصوف مسکراتے بھی ہیں۔ ہاں، سوچا تو تھا کہ کنوارا ہی رہوں، پر لگتا ہے میرے دل کو کنوارا پن منظور نہیں۔ اس کی اس بات پر شہزادی ہنسی تھی۔ اسے ہنستا دیکھ وہ بھی ہنسا تھا۔ دونوں کل سے اب جا کر مسکرائے تھے۔ تم ہم سے دل لگی کر رہے ہو؟ وہ ادا سے پوچھنے لگی۔ لگتا ہے، پر کیا پتا اس دل لگی میں دل آ جائے تم پر میرا۔ اس کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑے بولا۔ چند پل نیلوفر کھو سی گئی۔ اگر آ گیا دل تو کیا کرو گے؟ دل آنے پر دیکھتے ہیں، فی الحال تو ازرحان پہنچنا ہے ہمیں۔ نورا، چلو چلیں۔ وہ مڑا تھا۔ شہزادی کے چہرے پر ایک بار پھر گلاب سے سرخی آئی تھی۔ وہ ہنسی۔ اسے شہزادے سے انسیت ہونے لگی تھی، پر یہ انا تھی کہ دل پہچان چھپانے پر مجبور تھا۔ اچانک جھاڑیوں میں ہلچل ہوئی تھی۔ ارسلان یکدم چوکس ہوا، اپنی تلوار میان سے نکال گیا۔ شہزادی یکدم چونکتی مڑی تھی۔ یہ کیا تھا؟ نورا، میرے پیچھے رہنا، آگے خطرہ ہو سکتا ہے۔ وہ وار کے لیے یکدم تیار تھا۔ شہزادی اس کے پیچھے رہی۔ اچانک جھاڑیاں کھلیں اور ایک ہرن چھلانگ لگاتا باہر نکلا تھا۔ ارسلان نے حملہ کرنا چاہا۔ شہزادے نہیں! اس کے الفاظ پر ارسلان الجھن میں مڑا۔ وہ گڑبڑائی۔ مطلب وہ ہرن ہے صرف۔ ارسلان نے ہرن کو دیکھا۔ ہرن کی نظر پیچھے کھڑی شہزادی پر گئی۔ سیاہ لمبے بال اور گہری نیلی آنکھیں۔ ہرن فوراً سر جھکا گیا۔ ارسلان کے پیروں تلے زمین نکلی تھی۔ اس نے بے یقینی میں مڑ کر نیلوفر کو دیکھا۔ نیلوفر کی جان نکلی تھی۔ یہ تمہیں سلام؟ ارسلان نے بے یقینی میں ہرن کو دیکھا۔ نیلوفر نے ہرن کو گھورا اور جھاڑیوں کی طرف اشارہ کیا۔ ہرن حکم سمجھتا واپس جھاڑیوں میں بھاگا تھا۔ یہ کیا تھا؟ ارسلان حیران تھا۔ پتہ نہیں، شاید گھاس سونگھ رہا ہو وہ ہرن۔ ہمیں چلنا چاہیے۔ وہ آگے بڑھ گئی۔ ارسلان حیران تھا۔ وہ اپنا سامان اٹھانے لگا۔ نیلوفر جھاڑیوں کی طرف بڑھ گئی تھی۔ جب وہ کبوتر وہاں آیا اور زمین پر بیٹھا، اسے دیکھ کمانڈر ارسلان نے اس کے پیروں میں پیغام دیکھا۔ اس نے کبوتر کو پکڑ پیغام اتارا اور کھولا۔ شہزادی مل گئی کمانڈر، تم ازرحان کب آ رہے ہو؟ جواب دو۔ ارسلان کے چہرے پر ناگواری آئی۔ اس نے اپنا خنجر نکالا، اپنے ہاتھ پر ایک جھٹکے سے کٹ لگایا۔ ایک ہلکی سی دھاڑ نکلی۔ اس کی پھر زمین سے ٹہنی اٹھائی اور اسے خط کا جواب لکھا۔ وہ سنجیدہ تھا۔ کیا کرتے ہو؟ اگر وہ ہمیں پہچان لیتا؟ وہ ہرن کے پاس زمین پر بیٹھی تھی۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ وہ آپ کو نہیں جانتا۔ یہ ہرن کے دل کی آواز تھی جو صرف شہزادی نے سنی تھی۔ شہزادی مسکرائی۔ ہاں، شہزادے جب اپنی حقیقت نہیں کھول رہے تو ہم کیوں بتائیں؟ کیا آپ ان سے پیار کرنے لگی ہیں؟ وہ ہرن اس کے چہرے کے پاس آیا تھا۔ وہ ہنسی۔ کیا تم میرے دل کی کیفیت محسوس کر رہے ہو؟ اس نے ہرن کو پیار کیا تھا۔ شادی تو ہونی ہی ہے، پر اب ہم دل سے مطمئن ہیں۔ شہزادہ بہادر ہے اور دلکش بھی۔ ہمارا دل پڑھنا بند کرو، چلو راستہ بتاؤ۔ وہ سنجیدہ ہوتی کھڑی ہوئی، پر اس ہرن نے راستہ سمجھایا۔ مطلب ہم زیادہ دور نہیں ہیں۔ جنگل سے نکلے تو صرف ایک گاؤں پار کرنا ہے ہمیں، پھر ریاست کا دروازہ آئے گا۔ وہ خوش ہوئی تھی۔ تم جنگل کے اختتام تک جاؤ، ہم تمہارے قدموں کا پیچھا کریں گے۔ یہ حکم سنتے ہرن دوڑا تھا۔ شہزادی نے آنکھیں بند کی، ہاتھ دل پر رکھا، دوسرا ہاتھ ہرن کی طرف اٹھایا تھا۔ جب اس نے آنکھیں کھولی تو اس کی نیلی آنکھیں چمک رہی تھیں۔ اس کے بال سنہری روشنی میں چمکنے لگے تھے۔
اس نے چٹکی بجائی اور انگلی کا اشارہ ہرن کے پیروں کی طرف کیا تو ایک نیلی روشنی انگلیوں سے نکل کر ہرن کے پیروں سے ٹکرائی۔ اب وہ جہاں قدم رکھ رہا تھا اس جگہ زمین پر ہرن کے پاؤں کا آکار چمک رہا تھا۔ وہ ہرن چلا گیا۔ شہزادی نے جادو بند کیا تو بال دوبارہ کالے ہوتے بیٹھ گئے تھے۔ ارسلان وہاں آیا تو نیلوفر اس کی طرف مڑی۔ ارسلان ٹھٹکا، اسے کرنٹ لگا تھا۔ شہزادی کی نیلی آنکھیں چمکی تھیں، پر ایک پل میں اس نے آنکھیں جھپکائی اور اس کی آنکھیں دوبارہ پہلے جیسی ہو گئیں۔ چلو چلیں۔ وہ روشنی، ادھر دیکھو۔ اس نے اچانک اس کا بازو پکڑا اور اپنی اور اسے کھینچا۔ وہ کرنٹ کھاتی اس کی طرف مڑی۔ ارسلان کی نظریں نیلوفر کی آنکھوں میں جمی تھیں۔ تمہاری آنکھیں چمکی تھیں؟ کیا؟ تمہارا وہم ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ وہ آگے بڑھ گئی۔ ارسلان نے چند پل اسے دیکھا، پھر اسے واقعی لگا کہ اس کا وہم ہے۔ وہ بھی اس کے پیچھے جانے لگا۔ محل میں وہ خط طاہر کو مل گیا تھا۔ وہ اپنے حجرے میں بیٹھا وہ خط پڑھ رہا تھا۔ میں نے بہت ڈھونڈا پر شہزادی گاؤں میں نہیں آئی، میں انہیں وہاں نہیں دیکھ سکا، اس لیے اب ازرحان واپس آ رہا ہوں شہزادے۔ طاہر نے تیش میں وہ خط زمین پر پھینکا تھا۔ لعنت ہو تم پر ارسلان، مطلب شہزادی گاؤں گئی ہی نہیں؟ ملکہ ٹھیک تھی، وہ نیلم میں ہے، ہمیں ملکہ کو بتانا ہوگا۔ وہ شہزادہ فوراً کمرے سے نکل گیا۔ بادشاہ سلامت، زنکوش آیا ہے، دربان نے آ کر اطلاع دی۔ بادشاہ نے اجازت دی تھی، زنکوش دربار میں داخل ہوا۔ بادشاہ سلامت کی عمر دراز ہو، وہ سر جھکا گیا۔ کیا خبر ہے زنکوش؟ بادشاہ سنجیدہ پریشان لگتے تھے۔ شہزادی نیلم میں ہے۔ زنکوش کی بات پر بادشاہ تخت سے بے چینی میں اترے تھے۔ کیا کہہ رہے ہو زنکوش؟ یہ سچ ہے بادشاہ سلامت، داس کی ملاقات ہوئی ہے شہزادی سے، پر فکر نہ کریں، وہ ٹھیک ہیں۔ اس نے بتایا ہے کہ ان کے ساتھ ایک آدمی بھی ہے۔ زنکوش تفصیلات دے رہا تھا۔ کون آدمی؟ نہیں جانتا حضور۔ شہزادی، آپ کیا کر رہی ہیں؟ ازرحان جنگ میں ہے اور آپ… شہنشاہ نے سر پکڑا تھا۔ زرکوش تاشا کو کہو شہزادی کو ڈھونڈے۔ تاشا اس پری کا نام ہے جو شہزادی کی پری خاص ہے اور پریوں کی سمجھدار ترین پری ہے۔ جو حکم حضور۔ اس نے سینے پر ہاتھ مارا تھا۔ زنکوش وہاں سے چلا گیا۔ حضور اجازت ہے؟ یہ کمانڈر والز کی آواز تھی۔ آ جاؤ، شہنشاہ بولے۔ والز دربار میں داخل ہوا اور بادشاہ کے سامنے گھٹنوں پر بیٹھ گیا۔ کیا خبر ہے سرحدوں کی؟ حضور، حملہ ہوا، دوبارہ ایک اور گاؤں تباہ ہو گیا۔ وہ لوگ مسلسل حملے کر رہے ہیں، بہت سپاہی مارے گئے ہیں۔ وہ شرمندہ پسماندہ سب کہہ رہا تھا۔ بادشاہ کے ماتھے پر بل آئے۔ جنگ قریب آتی جا رہی ہے، دفاع مضبوط کرو کمانڈر والز۔ شہنشاہ نے حکم دیا۔ ہم آخری سانس تک والز کی حفاظت کریں گے حضور۔ اس نے وفاداری دی تھی۔ تخلیہ۔ بادشاہ اٹھ گئے، کمانڈر باہر نکل گیا۔ بادشاہ اب بے حد پریشان تھے۔ وہ دونوں ہم قدم ہوتے چل رہے تھے۔ ارسلان سامنے دیکھ رہا تھا اور شاید زمین پر ہرن کے چمکتے پاؤں کے نشان۔ مزے کی بات، اسے فکر نہیں تھی کہ ارسلان انہیں دیکھے گا، کیونکہ وہ دکھی صرف اسے رہے تھے۔ ارسلان اب ایک جگہ مڑنے لگا تھا۔ شہزادی نے اسے دیکھا۔ کہاں جا رہے ہو؟ اس طرف راستہ کھلا ہے، ہو سکتا ہے خارجی راہ ہو وہاں پہ۔ چلو آؤ ساتھ۔ وہ جانے لگا۔ ہمیں اس طرف جانا ہے، وہ یکدم بولی۔ وہ حیرت میں مڑا تھا۔ میرا مطلب، مجھے لگتا ہے راستہ یہ ہے۔ وہ فوراً انداز بدل گئی، وہ آنکھیں گھمانے لگا۔ دیکھو، میں جنگلات میں پھرا ہوں، مجھے اندازہ ہے، تم اپنے اندازے اپنے پاس رکھو۔ نیلوفر نے اسے گھورا تھا۔ ہم کہہ رہے ہیں نا، ہم اسی طرف جائیں گے۔ پھر حکم والا انداز۔ وہ شدید چڑا تھا۔ اس ہم میں کون سا تمہارے لیے ہے اور کون سا ہمارے لیے؟ وہ ببھرتا ہوا شہزادی الجھی۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ تمہارا منہ تھکتا نہیں ہے تم میں کہنے پر؟ وہ اس کے ٹھیک سامنے آ کر بولا۔ اسے اتنا قریب پا کر وہ ایک دم پیچھے ہوئی تھی۔ ہم ایسے ہی بات کرتے ہیں، تم عادت ڈالو۔ اف، کتنے نخرے ہیں تمہارے۔ چپ کر کے میرے ساتھ آؤ ورنہ تمہیں چھوڑ کر چلا جاؤں گا۔ وہ دور ہوا تھا۔ شہزادی کا منہ کھلا۔ پر تم نے تو کہا تھا کہ ہم تمہیں اچھی لگ رہی ہیں، وہ تل ملا کر بولی۔ ارسلان نے بے یقینی میں اسے مڑ کر دیکھا۔ ہم نے یہ کب کہا؟ وہ اسی کے انداز میں اس کی اداکاری کرتا بولتا ہنسا تھا۔ شہزادی کے چہرے پر غصہ واضح تھا۔ ازرحان پر ہم سے اسی طرح پیش آ کر دیکھنا، پھر ہم تمہیں بتائیں گے۔ وہ اسے تل ملا کر انگلی دکھاتے ہوئے بولی تھی۔
بہت شوق ہے نا؟ جاؤ اسی راستے، ہمیں ڈر نہیں لگتا، ہم ادھر سے ہی جائیں گے۔ وہ فوراً غصے میں مڑی تو اس کے لمبے بال ارسلان کے چہرے سے ٹکرائے تھے۔ وہ مسکرایا تھا۔ نورا ادھر آ جاؤ، مذاق کر رہا تھا۔ وہ اونچی بولا پر وہ اس راستے چل پڑی۔ اف، کدھر پھنس گیا ہوں میں؟ نورا وہاں خطرہ ہو سکتا ہے، مت جاؤ۔ وہ پھر بولا۔ کوئی جواب نہیں آیا۔ اچانک ایک ہولناک چیخ سنائی دی، اسے شہزادی کی۔ ارسلان کے چہرے پر فکر اور خوف آیا تھا۔ نورا، نورا کیا ہوا؟ وہ اس راستے پر دوڑا تھا۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا، شہزادی وہاں نہیں تھی۔ نورا، وہ چلاتا اسے آواز دے رہا تھا۔ اس کے چہرے پر فکر واضح تھی۔ تم کہاں ہو؟ نورا آواز دو۔ وہ ہر اطراف میں آواز دے رہا تھا، وہ اسے نہیں نظر آئی۔ اس نے سر پکڑا تھا۔ نہیں نہیں نہیں، میں نے اسے اکیلا کیوں چھوڑا؟ کہاں ہو تم؟ شہزادے، اسے یکدم نیلوفر کی آواز آئی۔ وہ مڑا اور آس پاس دیکھا۔ کہاں ہو تم؟ شہزادے نیچے دیکھو۔ ارسلان نے زمین پر آس پاس دیکھا تو اسے جھاڑ سے ڈھکا ایک گڑھا نظر آیا۔ اس نے اس میں جھانکا۔ شہزادی اس میں بے حال گری تھی۔ دھول مٹی کپڑوں اور بدن کو لگ چکی تھی۔ وہ درد میں کراہ رہی تھی۔ ہمیں نکالو، ہمارے پاؤں میں موچ آ گئی ہے۔ اس کی آنکھیں نم تھیں۔ ارسلان کو یکدم بے حد فکر ہوئی۔ تم گری کیسے؟ تم ٹھیک ہو؟ ہمیں نکالو۔ وہ شدید تکلیف میں لگتی تھی۔ ارسلان نے فوراً آس پاس دیکھا۔ اسے ایک درخت کا تنا نظر آیا۔ وہ اس تک گیا اور اس نے اس کی ایک موٹی ٹہنی کو دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر زور لگایا۔ وہ مضبوط تھی، پر اسے کھینچنے والا بھی مضبوط تھا۔ اس نے اس قدر زور لگایا تھا کہ ارسلان کے ہاتھ اور گلے کی نسیں واضح ہو گئی تھی۔ چند منٹ کے زور پر وہ ٹہنی ٹوٹی۔ ارسلان نے ٹہنی پکڑی، لمبا سانس لیا اور گڑھے تک آیا۔ اسے مضبوطی سے پکڑو، چلو تھوڑی ہمت کرو۔ اس نے وہ تنا اس کی طرف بڑھایا تھا۔ شہزادی نے وہ تنا دونوں ہاتھوں سے پکڑا۔ ارسلان نے اسے کھینچنا شروع کیا۔ ارسلان آہستہ آہستہ تنا باہر کھینچ رہا تھا۔ اس کی مضبوطی تو وہاں بھی واضح تھی۔ یہ چھوٹ رہا ہے، شہزادی چیخی تھی۔ نورا تھوڑی ہمت کرو، اسے چھوڑنا مت، میں بچا لوں گا ہر حال میں۔ تبھی شہزادی سے تنا چھوٹا تھا۔ وہ یکدم نیچے گرنے لگی۔ جب ارسلان نے اس کا ہاتھ پکڑا تھا، وہ تنا چھوڑ چکا تھا۔ کہا تھا نا، ہر حال میں بچا لوں گا، نہیں گرنے دوں گا تمہیں۔ وہ مضبوطی سے اس کا بازو پکڑے اسے گرنے سے بچائے ہوئے تھا۔ نیلوفر نے اسے دیکھا اور دیکھتی رہ گئی۔ اس کی نم آنکھوں میں اس شخص کے لیے نرم گوشہ گہرا ہوا تھا۔ ارسلان نے اسے اوپر کھینچا۔ جب وہ تھوڑی زمین پر آئی، اس نے اس کے دونوں بازو پکڑ کر اسے نکالا تھا۔ شہزادی نے مضبوطی سے ارسلان کے کپڑے کندھوں سے جکڑے تھے، جسے وہ مکمل اس پر یقین رکھے ہوئے تھی۔ وہ باہر آئی تو ارسلان پیچھے کو گرا تھا۔ شہزادی اس کے ساتھ اس کے اوپر گری تھی۔ شہزادی کے بال ارسلان کے منہ پر تھے۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے اتنے قریب تھے کہ دھڑکن تک محسوس کر سکتے تھے۔ چند پل دونوں ایک دوسرے کی آنکھوں میں کھو سے گئے تھے۔ ارسلان تو مانو سحر کا شکار ہو گیا تھا۔ شہزادی یکدم ہوش میں آئی، اس کے اوپر سے اٹھی اور کھڑی ہونے لگی۔ ارسلان بھی تب ہوش میں آیا۔ ہمارا پاؤں۔ ارسلان نے اسے کندھے سے پکڑ کے بٹھایا اور خود گھٹنوں کے بل اسے پاؤں کے پاس بیٹھا۔ اس کا پاؤں دیکھنے لگا۔ موچ آ گئی ہے، وہ جائزہ لے رہا تھا۔ ہمیں پانی گرم کرنا ہوگا، گرم پٹیوں سے پاؤں کو شفا ملے گی۔ میں آتا ہوں۔ وہ فوراً اٹھا اور لکڑیاں ڈھونڈنے لگا۔ نیلوفر بس اسے دیکھ رہی تھی۔ تمہاری زبان پر تلخی ہے، پر دل میں نرمی۔ شہزادے طاہر، مجھے تمہاری ہر ادا پسند آ رہی ہے۔ وہ مسکرائی تھی، پر ارسلان کو مصروف پا کر اس نے اپنا ہاتھ اپنے پاؤں پر رکھا۔ آنکھیں بند کی، پھر کھولی۔ جب کھولی تو آنکھیں چمک رہی تھیں۔ اس کے ہاتھ سے ایک چمک پاؤں کو لگی تھی۔ اس کا پاؤں ٹھیک ہو گیا تھا۔ اس نے آنکھیں بند کیں اور جادو بند کیا۔ نیچے سے ہوتے سنہرے بال دوبارہ کالے ہو گئے۔ وہ کھڑی ہوئی۔ اسے کھڑا دیکھ ارسلان اس کے پاس آیا تھا۔ تم کھڑی مت ہو، بیٹھ جاؤ، ورنہ زیادہ بری چوٹ آ سکتی ہے۔ نہیں، ہم بہتر ہیں۔ پاؤں مڑا تھا تو موچ نکل گئی۔ ارسلان کو حیرت نے آ گھیرا۔ تمہیں یقین ہے؟ نیلوفر نے حامی بھری۔ چلو چلیں، وقت کم ہے۔ وہ چلنے لگی تھی کہ ارسلان اسے دیکھ کر رہ گیا۔ اچانک سے جھاڑیاں ہلی تھیں۔ وہ دونوں رکے۔ اس وقت ارسلان پیچھے تھا۔ ارسلان کو کچھ ٹھیک نہیں لگا۔ یکدم جھاڑیوں سے ایک بھیڑیا باہر نکلا۔ وہ دونوں یکدم گھبرائے تھے۔ وہ بڑا خونخوار بھیڑیا نیلوفر کو ہی دیکھ رہا تھا۔ ارسلان نے تلوار نکالی۔ نورا،
پیچھے آؤ۔ وہ اس کی طرف لپکا تھا جب جھٹکے سے اس بھیڑیے نے شہزادی پر چھلانگ لگائی۔ وہ گری تھی۔ اس کے نوکیلے دانت شہزادی کے سامنے تھے۔ شہزادی نے اس بھیڑیے کو گھورا اور اس کی آنکھیں چمکی تھیں۔ خبردار، ہم شہزادی ہیں۔ ارسلان تلوار بھیڑیے پر کیے اس کے سامنے کھڑا تھا، پر ابھی اس کی گرفت میں شہزادی تھی۔ ہم نے کہا ہمارے اوپر سے ہٹو۔ وہ دل میں اس بھیڑیے کو حکم دے رہی تھی، پر بھیڑیے کو فرق نہیں پڑا، مانو وہ تابع نہ ہو۔ نیلوفر کی اس پر جان نکلی تھی۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ہٹو مجھ سے، وہ چلائی تھی۔ ارسلان نہ چاہ کر بھی کچھ نہیں کر پا رہا تھا۔ اسے ڈر تھا وار پر بھیڑیا شہزادی پر حملہ نہ کر دے۔ نورا، ہلنا مت، ڈرو مت۔ اچانک اس بھیڑیے نے شہزادے کی اوڑھنی دانتوں میں دبوچی اور اسے گھسیٹتا وہاں سے بھاگا تھا۔ شہزادی چیخی تھی، نورا! ارسلان کے پیروں تلے زمین نکلی تھی۔ وہ اس کے پیچھے دوڑا تھا مگر وہ کہیں غائب بھی ہو گیا تھا۔ اس وقت آسمان میں اڑتی چیل کی نظروں سے نظر آتے سرحدوں کی حالت دیکھیں تو دنگ رہ جائیں کہ لگتا تھا کہ وہ زمین بری طرح تہس نہس کر دی گئی ہو۔ اطراف کے گاؤں بری طرح آگ کی لپیٹ میں جل رہے تھے۔ چیر پھاڑ کی ہوئی لاشیں ادھر ادھر گری ہوئی تھیں اور وہ ہولناک چمگادڑ نما مخلوقات کئی جگہ نظر آ گئیں۔ اوپر سے دیکھنے میں وہ منظر ہولناک تھا۔ چھوڑ دو مجھے، چھوڑو! نیلوفر کی حالت خراب ہو رہی تھی۔ وہ بھیڑیا اسے گھسیٹتا جنگل سے باہر نکال آیا تھا، پھر اس نے اسے چھوڑا اور خونخوار دانت نکال کر اس کے سامنے آیا تھا۔ شہزادی کو اس وقت اس سے خوف آیا تھا۔ اسے لگا کہ وہ اب اس پر وار کرے گا۔ وہ آنکھیں میچ گئی۔ شہزادی، ڈرے مت، میں تاشا ہوں۔ یہ فکرہ سنتے ہی آنکھیں کھولی، وہ سفید بھیڑیا سفید دھوئے نما چیز میں اپنا روپ بدلنے لگا۔ شہزادی اسے دیکھ کر رہ گئی۔ تاشا کے سرخ بال تھے، بڑے ایلف جیسے کان، لمبی ہری پوشاک اور کمر پر سبز چمکیلے پر۔ وہ خوبصورت تھی۔ اس کی خاصیت تھی کہ وہ کسی کا بھی روپ لے سکتی تھی۔ اس نے ہاتھ دیا اور نیلوفر کو اٹھانا چاہا۔ ہم تمہاری جان لے لیں گے تاشا، ہمت کیسے ہوئی یہ کرنے کی؟ اس کا ہاتھ جھٹکتی وہ خود اٹھی تھی۔ معاف کر دے شہزادی، میں اس شخص کو نہیں پہچانتی تھی۔ آپ کو اسے الگ کر کے بات کرنی ضروری تھی۔ وہ تھوڑی با ادب ہوتی پیچھے ہوئی۔ تو اس کا مطلب یہ تھا کہ تم بھیڑیا بنتی، ہمیں زمین پر گھسیٹتی۔ نیلوفر نے اپنے کپڑے جھاڑے۔ میں شہنشاہ کے حکم پر آئی ہوں، وہ فکر مند ہے۔ آپ کو محل واپس جانا ہوگا، پری بولی۔ ہم سمجھ سکتے ہیں بابا کو، ہم واپس ہی جا رہے ہیں، تم محل کے حالات بتاؤ، شہزادی بولی۔ حالات اچھے نہیں ہیں، سرحدوں کو گھیرا جا چکا ہے، بہت سے گاؤں برباد ہو گئے ہیں۔ کالاواس مکمل تیاری کر چکا ہے شہزادی، تاشا پریشانی میں سب بتا رہی تھی۔ شہزادی کے چہرے پر پریشانی آئی۔ جنگ ہونے والی ہے، محل کو ہماری ضرورت ہے۔ جبکہ ہم نے آپ کو باہر نکال دیا ہے تو ہم آپ کے ساتھ ہی رہوں گی محل پہنچانے تک۔ تاشا، ہم نیلم میں تھے پر کچھ عجیب زلزلے آ رہے تھے، وہ کیا تھا؟ تاشا کے چہرے پر پریشانی آئی تھی۔ نیلوفر اس کے جواب کی منتظر تھی۔ یہ سب نیلزار کی وجہ سے ہے، تاشا بولی۔ وہ پتھر جو ازرحان کی حفاظت کرتا ہے۔ نیلوفر کو حیرت ہوئی۔ اس کا ایک چھوٹا حصہ آپ کے دل میں موجود ہے، آپ اس پتھر سے جڑی ہیں شہزادی۔ تاشا کی تفصیل پر شہزادی دنگ رہ گئی تھی۔ اسے یقین نہیں آیا۔ تو تبھی ہمارے پاس یہ غیر معمولی قوتیں ہیں۔ شہزادی نے اپنے دل کے مقام پر ایک بار پھر ہاتھ رکھا۔ اسے دوبارہ وہی دھڑکن محسوس ہوئی۔ بند آنکھوں کے آگے سنگ نیلزار کی چمکتی جھلک نظر آئی تھی۔ اس نے فوراً آنکھیں کھولی۔ وہ ہیں اسی جنگل میں۔ اس نے جنگلات کی جانب عجیب سی کیفیت میں دیکھا۔ ہمیں آپ کو ڈھونڈ کر محل لانے کا حکم ہوا ہے، تاشا پھر بولی۔ تم جاؤ تاشا، ہم شہزادے کے ساتھ محل آئیں گے۔ ممکن ہے کالاواسی حملہ کریں شہر کے بیرونی حصے پر، ہم وہیں سے گزریں گے، تم اطلاع دو، ہمیں پتہ کرو اگلا حملہ کہاں ہوگا۔ وہ وادی کی جانب مڑی تھی۔ تاشا نے اسے دیکھا، وہ سنجیدہ تھی، چہرے پر غصہ تھا۔ ہم بھی دیکھتے ہیں ہمارے ہوتے ازرحان کو برباد کرنے کی ہمت کس میں ہے۔ بہت کر لیا ان وحشیوں نے مظلوموں پر مظلوم، اب ان کا سامنا وارث تخت سے ہوگا۔ ہوا کی لہر میں اس کے بال لہرائے تھے۔ تاشا مسکرائی۔ جو حکم شہزادی۔ اس کے ساتھ ہی اس نے ہاتھ پھیلائے اور وہ ہوا میں اڑنے لگی۔ اس کے پر کھل چکے تھے۔ ایک سنہری روشنی نے اسے گھیرا اور اس کا آکار ایک ہاتھ جتنا چھوٹا ہو گیا۔ یہ ہر پری کر سکتی تھی۔ وہ فوراً وہاں سے تیز رفتار میں اڑ گئی۔ اس وقت ارسلان اسے ڈھونڈتا پریشانی میں وہاں آیا۔ نورا، اوہ شکر ہے، وہ بے حد پریشان لگتا تھا۔ وہ اس کے پاس آیا اور جھٹکے سے اسے سینے سے لگایا۔ شہزادی دنگ رہ گئی تھی۔
اس نے حیرت میں اس کا چہرہ دیکھا۔ میں بہت ڈر گیا تھا۔ تم ٹھیک ہو؟ کچھ ہوا تو نہیں؟ نہیں، ٹھیک ہوں میں، وہ مسکرائی تھی۔ چلیں؟ ارسلان نے ہاں میں سر ہلایا اور وہ دونوں وادی کی جانب بڑھ گئے۔ شہنشاہ دربار میں تخت کے سامنے اس کے پیچھے ملکہ سمرا موجود تھی۔ اپنی چالاکی پر معصومیت کا خول چڑھائے وہ ہمیشہ کی طرح ہمدرد بنی تھی۔ کیا شہزادی ٹھیک ہے؟ وہ ٹھیک ہے ملکہ، آپ پریشان نہ ہوں۔ ہم تو یہی چاہتے ہیں کہ شہزادی صحیح سلامت واپس آ جائیں۔ ملکہ نے شہنشاہ کے کندھے پر ہاتھ رکھا جب دربان پکارا۔ وارث تحسین، شہزادہ طاہر حاضر ہیں۔ دروازہ کھلا اور وہ اندر آیا۔ بادشاہ کے وقار کو سلام۔ ہمیں لگا ہمیں بذات خود آپ سے بات کرنی چاہیے۔ کس بارے میں شہزادے؟ بادشاہ دہراب اس کی جانب مڑے۔ ملکہ ان کے پیچھے چالاکی سے مسکرائیں۔ طاہر پروقار ہوتا ان کے سامنے کھڑا تھا۔ آج دوسرا دن ہے شہزادی محل نہیں آئی ہیں۔ وجہ نہیں جاننی، بس امید ہے وہ خیریت سے ہوں، سرحدی حالات سے واقف ہوں، میں اور ہر طرح سے مدد کا قائل ہوں۔ آپ کہیں تو اپنے فوجی دستے آپ کے حکم سے سرحدوں پر بھیجنا چاہتا ہوں۔ آپ کی بہادری قابل تعریف ہے شہزادے، مگر ابھی ذرا تحمل رکھیں۔ عوام کو نکالے بغیر ہم جنگ نہیں چھیڑ سکتے۔ شہزادی ایک بار محل آ جائیں پھر ہم مناسب اقدام کریں گے۔ جی بہتر شہنشاہ اعظم، میں چاہوں گا کہ شہزادی کے آتے ہی شادی کی تقریب ہو جائے تاکہ سلطنتیں جڑ جائیں۔ یہ کہتے اس کے لہجے میں وقار نہیں تھا۔ شہنشاہ کو کچھ کھٹکا۔ شہزادے صحیح کہہ رہے ہیں حضور، آخر شہزادی مستقبل ہے اس ملک کا۔ ملکہ نے مزید زور دیا بات پر۔ شہنشاہ سوچ میں پڑ چکے تھے۔ ایک بار شہزادی آ جائیں ہم ان سے بات کریں گے۔ پھر وہ مڑے اور تخت پر جانے لگے جب اچانک دربار کی چھت پر کاری ضرب لگی، مانو پورا محل ہل گیا ہو۔ شہنشاہ سمیت ملکہ اور شہزادہ بکھلائے توازن کھو گئے۔ درباری سپاہی نے تینوں افراد کے گرد حفاظتی پوزیشن لی تھی۔ چھت کو چیرتی ایک سیاہ دھواں نما روشنی دربار کی زمین پر ٹکرائی، کالاواز کا نشان تھی۔ شہزادی طاہر اور شہنشاہ دہراب تلوار نکال چکے تھے۔ اس دھوئیں نے دربار کی دیوار پر آگ سے کچھ لکھا تھا۔ شہنشاہ کی نظر وہاں تھی اور لکھنے کے بعد اس دھوئیں سے خوفناک ہنسی کی آواز آئی اور پھر وہ دھواں اڑ گیا۔ ایک بار پھر زلزلے نے زمین ہلائی تھی۔ نیلوفر جاگ چکا ہے، اب ازرحان گرے گا دہراب۔ جلتے شعلوں سے یہ فکرہ دماغ پر چمکا۔ بادشاہ دہراب صدمے میں لگتے تھے۔ ناممکن، یہ نہیں ہو سکتا، کالاواز کا جادو محل تک نہیں آ سکتا، یہ کیسے ہو گیا نیلوفر؟ شہنشاہ دہراب اب صدمے کی حالت میں دربار سے نکلے تھے۔ سپاہی ان کے ہمراہ تھے۔ فوجی دستہ تیار کرو، اعلان کرو کہ ملک حالت جنگ میں ہے۔ شہنشاہ تیزی سے محل سے نکلے۔ شہزادہ طاہر نے ملکہ کو دیکھ تالی بجائی تھی۔ ملکہ ہنسی، مانو تعریف قبول کی ہو۔ بہت خوب ملکہ سمرا۔ سمرا سراپا چھلاوا ہے، اس بڈھے کو چھل میں رکھنا آسان ہے۔ میں اس کو دیکھ لوں گی، تم کالاواز پیغام بھیجو کہ تقریب کا انتظام کریں۔ شہزادی بہت جلد قبضے میں ہوگی۔ سمرا چالاکی سے انگلیاں بالوں میں گھماتی بولی اور طاہر ہنسا۔ بس ایک بار شہزادی محل آ جائے پھر منزل دور نہیں ہماری۔ یہ کہتا شہزادہ فوراً وہاں سے چلا گیا۔ ملکہ نے مڑ کر ازرحان کے تخت کو دیکھا تھا اور پھر ہنسی۔ وہ لوگ گاؤں میں پہنچے تھے مانو وہ نیلم کے ایک حصے سے داخل ہو کر دوسرے حصے سے نکلے تھے، اور ایک طرح سے یہ حصہ ازرحان کا تھا، یعنی یہ لوگ ازرحان میں موجود تھے۔ زندہ دل لوگ، ادھر ادھر دوڑتے بچے، چلتی مصروف دکانیں۔ نیلوفر کو لگا وہ عرصے بعد کھل کر سانس لے پا رہی ہے۔ وہ جگہ اسے اپنائیت محسوس کروا رہی تھی۔ اسے مسکراتے دیکھ ارسلان مسکرایا۔ بھوک لگی ہے؟ نیلوفر نے سوالیہ اس کی طرف دیکھا۔ کچھ کھاؤ گی؟ کیوں؟ ہم 2 دن بھوکے رہے ہیں، مجھے تو لگی ہے بھوک، میں اب مزید خالی پیٹ رہنے کا ارادہ نہیں رکھتا۔ چلو کچھ کھائیں۔ اور ادھر ادھر دیکھتا ایک دکان کی طرف بڑھا۔ اس کے پیچھے گئی۔ بھوک تو اسے لگی تھی، پر شاہی پکوان کے علاوہ اس نے آج تک ایسے کبھی کچھ نہیں کھایا تھا۔ او بھائی، کھانے میں کیا ملے گا یہاں؟ وہ ایک دکاندار سے پوچھ رہا تھا۔ یخنی ہے تازی، ابھی بنائی ہے، ساتھ بکرے کا بھنا گوشت ہے میرے پاس، طبیعت درست ہو جائے گی کھا کر۔ تم لگتا ہے مسافر ہو، بیٹھ جاؤ، اچھے والا حصہ نکال کر دوں گا۔ 2 لوگوں کے لیے چاہیے، کتنے میں دوں؟ تمہارے لیے صرف 15 سونے کے سکے۔ ارسلان نے کے ماتھے پہ بل آئے۔ تمہیں کیا لگتا ہے میں ریٹ نہیں جانتا؟ 8 سکوں سے 1 سکہ زیادہ نہیں دوں گا۔ نیلوفر کا منہ کھل گیا۔ وہ مانو شرمندہ ہوئی۔ شہزادہ ہو کر 15 سکوں پر لڑ رہا ہے، اس کا دماغ تو درست ہے۔ اس نے مانو سر پکڑا تھا۔ تم 2 کھانا، کچھ سکے میں دے دوں گی۔
اور پھر اس نے ارسلان کا ہاتھ پکڑا اور اسے پیچھے لے کر گئی۔ ارسلان نے اسے گھورا۔ تمہارے پاس مفت کے خزانے ہیں جو ان سکوں کی قدر نہیں ہے؟ میرے ساتھ آنا تحسین، 5 سکوں میں تمہیں پیٹ بھر کے کھلاؤں گا۔ اس کی باتیں سن کر اس کا واقعی سر پیٹنے کو دل کیا۔ اتنی کنجوسی کیوں دکھا رہے ہو؟ ہم خزانوں کے مالک ہو تو تم بھی ہو۔ مسکرائی تھی۔ ارسلان نے اسے گھورا، پھر وہ دونوں ایک پھٹے پر آمنے سامنے بیٹھ گئے۔ احتیاط کے طور پر نیلوفر نے اوڑھنی کو سر پر اچھے سے ڈال لیا تھا تاکہ چہرہ نہ دکھے، اور بال بھی سمیٹ لیے تھے۔ چند منٹوں میں ان کا کھانا آ گیا اور اب وہ دونوں کھا رہے تھے۔ اچھا، تمہیں کہاں جانا ہے؟ ازرحان تو آ گیا، ارسلان نے کھاتے اس سے پوچھا۔ نیلوفر یخنی پی رہی تھی۔ ہمیں محل جانا ہے۔ تمہیں بھی محل جانا ہے؟ ارسلان کو حیرت ہوئی۔ نیلوفر ہنسی۔ لگتا تمہیں بھی وہیں جانا ہے۔ ایسا ہی ہے، مجھے ایک ضروری کام ہے وہاں۔ ہمیں بھی۔ وہ پھر اسے دیکھ کر ہنس رہی تھی۔ ارسلان اب اسے دیکھ مسکرایا۔ مجھے نہیں پتا تھا میرا یہ خوشموش سفر اتنا رومانچک گزرے گا۔ جب میں اپنا کام کر لوں، کیا تم مجھ سے ملنا پسند کرو گی دوبارہ؟ وہ اپنی بھوری آنکھیں اس پر گاڑے پوچھ رہا تھا۔ نیلوفر اب منہ پر ہاتھ رکھے ہنسی، اور وہ ہنستی بھی جادو کرتی تھی مخالف پر۔ دیکھنا، ہم ضرور ملیں گے۔ کھانا کھانے کے بعد ان دونوں کو پاس بنے نلکے سے منہ ہاتھ دھویا تھا۔ اب یہ دونوں استبل کی طرف جا رہے تھے، گھوڑے کے لیے۔ تمہارے گھر میں کون ہے؟ صرف میری ماں۔ جھوٹا، نیلوفر نے دل میں سوچا۔ میرے بابا ہیں اور سوتیلی ماں بھی ہے۔ وہ ہنسی تھی۔ سوتیلی ماں؟ ظالم سوتیلی ماں یا اچھی؟ وہ سوتیلی ماں جس سے مجھے کبھی کوئی غرض نہیں ہوئی، نہ میں اسے بلاتی ہوں اور نہ وہ مجھے۔ وہ لوگ اب ساتھ چل رہے تھے جب اچانک نیلوفر کو کوئی آواز محسوس ہوئی۔ شہزادی، آپ پر حملہ ہو رہا ہے، وہاں سے نکلیں۔ یکدم تاشا کی آواز نیلوفر کے کان سے ٹکرائی۔ وہ یکدم چوکس ہوئی۔ اس نے آنکھیں بند کر کے آواز محسوس کی۔ ارسلان جو بول رہا تھا اس دیکھ کے یکدم رکا۔ کیا ہوا نورا؟ نورا کے دل کی دھڑکن تیز ہوئی تھی۔ وہ گھوڑوں کے قدموں کی آواز تھی جو تیزی سے قریب آ رہی تھی۔ وہ آ رہے ہیں۔ اس نے یکدم آنکھیں کھولیں۔ ارسلان اسے دیکھ رہا تھا۔ کون؟ وہ ہنسا۔ نیلوفر نے آس پاس دیکھا۔ جگہ معصوم عوام سے بھری ہوئی تھی۔ اس نے تدبیری گھنٹہ بازار کے وسط میں دیکھا۔ اس کی جانب دوڑی۔ ارسلان پریشان ہوتا اس کے پیچھے گیا۔ کہانی جاری ہے۔